السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے درمیان ایک اہم موضوع پر، ایک اہم نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کا حملہ پورے ملک پر اور خاص طور پر ہمارے صوبہ مہاراشٹر پر جس خطرناکی کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر احتیاطی تدبیریں نہ اپنائی گئیں اور جس طرح حکومت اپیل کر رہی ہے کہ اپنے اپنے مکانوں میں رہیے، مجموعی جگہوں پر مت آئیے، ایک ساتھ جمع مت ہوئیے، کہیں ایسا نہ ہو کسی ایک بندے کو اس کا وائرس پہلے سے اس کے اندر موجود ہو اور بے احتیاطی کی بنیاد پر وہ لوگوں میں پھیل جائے، اور خدا نہ کرے وہ صورتحال پیدا ہو جو اٹلی میں، ایران میں، فرانس میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں وہ چیز پیدا ہوئی اور ہزار لوگوں کی موتیں ہو گئی۔ اس مرض سے بچنے کے لیے، اس مرض پر قابو پانے کے لیے بنیادی چیز ہے اختلاط سے بچانا، یعنی مریض کو غیر مریضوں سے دور رکھنا، مریض کو ہی روک کر کے اس کے مرض پر کنٹرول کرنا۔ الحمدللہ پورا ملک اس کے مطابق احتیاط برت رہا ہے۔ ہمارے ذمہ دار علماء کرام کے اس سلسلے میں اپیلیں بھی آئی ہوئی ہیں، فتوے بھی آئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے مسجدوں کے اندر بڑے مجموعوں کو آنے سے روک بھی دیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے کچھ نادان دوست جن کی دینی معلومات زیرو کے برابر ہے، وہ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں، جو ہونا ہے ہونے دیجئے، زندگی موت کا اللہ مالک ہے، ہم کو کسی احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے دو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ حکومت کی اس اپیل کے خلاف آپ جا رہے ہیں، ایک غلط پیغام جائے گا کہ دنیا کے سارے مذاہب والے احتیاط پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان احتیاط پر عمل نہیں کر رہے۔ دوسری، ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کیا انہوں نے قرآن و سنت کی وہ نصوص نہیں پڑھی؟ کیا قرآن کی وہ آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ انہوں نے نہیں پڑھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ باتیں کہ جہاں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں؟ خاص طور پر طاعون کے سلسلے میں آپ کی صراحت موجود ہے کہ چونکہ یہ بیماری وبائی ہوتی ہے، اندر کے لوگ باہر نہ آئیں تاکہ وائرس باہر نہ جائے، اور باہر کے لوگ اندر جا کر مصیبت میں اپنے آپ کو پھنسائے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے، ان آنے والوں میں سے ایک شخص کوڑ کا مریض تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی اور فرمایا میں نے تم کو بیعت کر لی، تمہاری غائبانہ بیعت قبول ہے، اس لیے کہ وہ جذامی تھا اور جذامی سے بیماری پھیلتی ہے۔ یہ میں اختصار کے ساتھ وہ مثالیں پیش کر رہا ہوں، اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ احتیاطی تدبیروں کو اپنانا ہمارے ایمان کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ اسباب کو اپنا لینے کے بعد فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا، مصیبت میں جا کر کود جانا، کسی مشکل میں اپنے آپ کو ملوث کر دینا اور پھر یہ کہنا کہ فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ باتیں اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہیں۔ میں اپنے ان نادان دوستوں سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ فضول بحثیں اسلام کی روح کے منافی ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچے گا وہ تو پہنچے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری شبیہ، اسلام کی شبیہ، مذہب کی شبیہ دوسروں کی نگاہوں میں بڑی عجیب سی جائے گی۔ یہ دین کی بنیادی باتوں سے میل نہیں کھاتی۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو اپیل کی ہے اور ہمارے اکابر مفتیان کرام اور علماء نے جو اپیل کی ہے کہ کرونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے، اس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں ٹھہریے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض ملتا ہے اس کا فوراً علاج کیجیے۔ دنیا کے جن ممالک نے اس پر کنٹرول کیا وہ اسی طرح کنٹرول کیا گیا ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، قانونی مجرم بھی ہوں گے اور اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے ہم ذمہ دار بھی ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔